اہل سنت نہیں کرتے ہے نا، وہ بھی سجدوں میں سر رکھ کے پٹکتے اور روتے اللہ کی بارگاہ میں اللہ بخش دے. اہل حدیث بھی روتے ہیں، دیوبندی بھی روتے ہیں، دوسرے خارجی رافضی جتنے بھی مسلک ہے یہ سب روتے ہیں، یہ بھی تو روتے نماز میں. تو یا اللہ کیا یہ بھی کامیاب ہے؟ یہ بھی کامیاب ہے. اللہ نے کہا مومنین کی جماعت کامیاب ہے. یہ تو منافق ہے نا. مومنین کی جماعت کامیاب ہے. مومن ہوتا کون ہے؟ جو مصطفیٰ جان رحمت پر اپنی جانوں کو نچھاور کرتے ہیں، وہ لوگ مومن ہوتے ہیں. سرکار صدیق اکبر سے کسی نے پوچھا تمہیں کیا پسند ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے میں دعا دیکھنا بہت زیادہ پسند ہے. پھر کہتے ہیں تمہیں اور کیا پسند؟ کہ ہاں مجھے مصطفیٰ جان رحمت پر مال خرچ کرنا بہت پسند ہے. پھر کہتے ہیں تیسری چیز اور تو کام مصطفیٰ پر اپنی جان قربان کرنا بہت پسند ہے نا. لیکن ہمارے معاملات دوسرے ہیں. ہمارے اللہ ماشاءاللہ مومن بننا آسان نہیں ہے. ایک جملے میں بتاؤ مومن کیا ہوتا ہے. ایک اللہ والے نے سے کسی نے پوچھا، بڑی توجہ سے سنیے گا اس بات. اسے دو جملے ہیں اس میں. مومن کون ہوتا ہے؟ مومن اور مسلمان میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ مومن اور مسلمان کیا فرق ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں آپ کلمہ پڑھ لیا ہو گیا مومن. نہیں، ابھی مسلمان کی دہلیز تک پہنچا ہے، مومنین کی دہلیز تک نہیں پہنچا. کسی نے آ کے پوچھا سرکار بتائیے مومن اور مسلمان میں فرق کیا ہے؟ تو آپ نے کیا خوبصورت جواب دیا. آپ کہتے ہیں توجہ سے سنیے گا اس بات کو. آپ کہتے ہیں سنو، جو ایمان میں آ جائے نا وہ مسلمان ہوتا ہے، اور جس میں ایمان آ جائے وہ مومن ہوتا ہے نا. جو ایمان میں آ جائے وہ مسلمان ہوتا ہے، اور جس میں ایمان آ جائے وہ مومن ہوتا ہے. آج مسلمانوں کے حالات دیکھو نا. آج ہمارے دلوں میں بےایمانی آ چکی ہے. اگر کوئی بندہ خریداری کرنے جاتا ہے، اگر کسی مسلمان کی دکان پہ جاتا ہے، مسلمان بھائیوں کا بھی لحاظ نہیں کیا. بھائی آپ کی تجارت ہے آپ کریں، لیکن اپنے بھائیوں کی غیرت رکھیں، اپنے بھائیوں کے لیے تھوڑی شرم پیدا کریں، کیونکہ مومن آپس میں صلح رحم ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے نا رحماء بینہم، آپس میں صلح رحم کرتے ہیں، آپس میں محبتیں رکھتے ہیں. لیکن آج ہمارے معاملات کچھ اور ہے. آپس میں ہم لڑتے ہیں. ایک بات میں کہوں، لڑنا ہو تو دین کے لیے لڑو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لڑنا ہو تو دین کے لیے لڑو، دنیا کے لیے کبھی مت لڑو. کیونکہ آج ہمارے معاملہ ہو چکا ہے فالتو بات پہ لڑنا بہت پسند کرتے ہیں. فلاں نہیں کرتے، اس کے ٹانٹی اس کے پیر ضرور توڑوں گا. ہاں، اس کا گھر بار اجاڑ کے رکھ دوں گا. کیوں بھائی تم نے ایسا کیا کر دیا؟ کہا یار میرے باپ کو گالی دی ہے نا، میرے باپ کو گالی دیتا ہے، مجھے برداشت نہیں ہوتا. تو کیا ہماری غیرت مر چکی تھی جب حضور کو گالیاں دی جا رہی تھی؟ اس وقت کوئی نوجوان باہر نہیں آیا. اس وقت اللہ نے ایک ایسے عاشق رسول کو اتنا اعلیٰ کر دیا کہ آج لوگ ان کو دیکھنے کو ترستے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسے لوگوں کو جب حضور کی محبت دل میں آتی ہے نا تو بندہ پھر کچھ نہیں دیتا. صرف حضور کی یادیں اس کے دل میں رہتی ہے. لڑنا ہو دین کے لیے لڑو، اپنے لاڈ کی عزت کے لیے لڑو، ناموس رسالت کے لیے لڑو، تحفظ ناموس رسالت کے لیے لڑو، مصطفیٰ جان رحمت کے لیے لڑو. یار ایسے کیسے کوئی اپنے محبوب کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے؟ کیا ہمارے امام شافعی کہتے ہیں کہ تمہارے دور میں اگر جس دور میں حضور کی شان میں گستاخی کی جائے اور مومنین زندہ ہو، تمہیں چاہیے کہ مر جائے، زندہ نہ رہو. تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے پھر، کیونکہ تمہارے دور میں حضور کو گالیاں دی جائے تم برداشت کرو گے؟ نہیں. پھر دعائیں کرتے یا اللہ ہم پر عذاب آ رہا ہے. اور نہیں تو کیا ہے بات بتائیں. جس دور میں حضور کو گالیاں دی جاتی ہے، ایک بندہ تھا معاذ اللہ اس کو مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں گستاخی کی تھی. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ اس کو مجھول کہا تھا. اتنا گندا لفظ استعمال کیا. اللہ نے بس سورۃ قلم میں اس کے آیتوں کو کھول دیا اور آخری 10 آیت کھولے. 10واں آیت کیا تھا پتہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، یہ نطفہ زنا ہے، یہ حرام کی اولاد ہے. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، مفسرین نے اس جملے کو لکھا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. بہت یار مسجد میں آ کے ایسی باتیں، مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں جو گستاخی کرتے، یہ تو میں ایسا الفاظ کہہ رہا ہوں. سیرت مصطفیٰ کی کتاب میں سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا الفاظ کہا ہے نا جو مسجد میں کہنا میں مناسب نہیں سمجھتا. ایسا الفاظ آپ نے کہا، اگر آپ کو کسی کو یقین نہ ہو تو دیکھ لینا کر کے. آپ نے اتنا ایسے
گیا، وہ بندہ گیا جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی تھی، اپنی ماں کے پاس گیا، ماں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تو حرام کی اولاد ہے، کیا وجہ ہے؟ تو ماں نے کہا تھا بیٹا لوگ صحیح کہتے ہیں، لوگ صحیح کہتے ہیں۔ جب میں ایک جنگل میں گئی تھی نا تو ایک چرواہے کے ساتھ میں نے زنا کیا تھا، تو اس چرواہے کی اولاد ہے، اس چرواہے کی۔ بہرحال میں بتانا یہ چاہتا ہوں لڑنا ہو تو دین کے لیے لڑو۔ آج ہم پر جو پروٹیکشن کیا جاتا ہے نا مسلمانوں پہ، یہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے۔ آج ہم اگر حضور کے سچے غلام ہو جائے نا تو کسی کے باپ میں اوقات نہیں ہے جو مسلمانوں کو پریشان کر کے بتائے۔ ہاں ایک موقع تھا، ترک قبائل تھے، ترکیوں کو آج دیکھنا لوگ بہت پسند کرتے ہیں نا۔ ہاں آج کوئی سرکار ارطغرل کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، کوئی سرکار ابن العربی ہے کون، آپ جانتے ہو کون ہے یہ؟ سرکار غوث اعظم کی شان میں ایک بارگاہ میں ایک بندہ آیا، کہتا ہے حضور میری اولاد نہیں ہے۔ آج آپ لوگ ارطغرل غازی کا جو ڈرامہ دیکھتے ہیں نا اس میں ایک شخصیت کو اور بتایا گیا جس کو دنیا ابن العربی کہتے ہیں، جن کو شیخ محی الدین ابن العربی کہا جاتا تھا۔ تو کسی سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں بندہ آیا، کہنے لگا حضور میری اولاد نہیں ہے، میری اولاد نہیں، آپ دعا فرمائیں۔ توجہ سے ادھر توجہ رکھیں، آپ حضرات ہے نا ادھر توجہ رکھیں۔ بہرحال تو آپ نے فرمایا کہ کتنا وقت ہو گیا؟ تو کہا حضور بہت وقت ہو گیا۔ تو کہا اچھا، اب وہ بندہ کہتا حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمانا۔ اللہ اکبر، سرکار غوث اعظم نے کہا اچھا یہی ہے نا، تو تھوڑا قریب آ جائے۔ دیکھو اللہ والے اپنے قریب بلاتے ہیں اگر ہم سچے دل سے ان کی بارگاہ میں جائیں تو۔ سرکار غوث اعظم نے کہا میرے قریب آ جاؤ، وہ قریب آئے، کہا اور قریب آ جاؤ، وہ اور قریب آئے، کہا اور قریب آ جاؤ، وہ جب اور قریب آیا نا تو سرکار غوث اعظم نے کہا تیری پشت کو میری پشت سے ملا دے، تیری پشت کو میری پشت سے ملا دے۔ جب اس شخص نے اپنی پشت کو سرکار غوث اعظم کی پشت سے ملا دیا، اب وہ بندہ چلا گیا اور کہتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد میرے گھر میں اللہ نے اولاد عطا کر دی۔ اب وہ واپس سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا حضور یہ کیا معاملہ ہے، میری اولاد نہیں ہوتی تھی، آپ نے اپنی پشت سے پشت ملا دی تو اللہ نے مجھے اولاد عطا کر دی۔ سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کہ اللہ نے تجھے جو اولاد دی ہے وہ اولاد میرے حصے کی تھی، میرے پاس تو آیا خالی دامن لے کے، تو کہتا ہے اولاد نہیں ہے، تو میں نے تیرے دامن کو اولاد سے بھر دیا، اور وہ اولاد کوئی اور نہیں، دنیا اسی کو ابن العربی کہتی ہے، اسی کو شیخ محی الدین۔ آپ سرکار غوث اعظم کی روحانی اولاد ہے نا۔ ہاں میں بتا ہی رہا تھا کہ ترک میں ایک ایسا قبیلہ تھا جس وقت ایک چھوٹا نوجوان بچہ تھا جس کی عمر غالباً 9 یا 10 سال کی تھی۔ اس وقت وہ بندہ رہا کے ایک جگہ پہ، ترکی میں ایک شہر کا نام ہے رہا، تو وہاں پر وہ بندہ 9 سال کا بچہ رہتا ہے۔ اب اس جگہ پر صلیبیوں کا قبضہ تھا۔ اگر بندہ تاریخ پڑھے نا اسلام کی تو قسم سے میں سچی بتا رہا ہوں اسلام کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے نا۔ سنیما میں جانے کا خوب وقت ہے مسلمانوں کے پاس، ہاں، لیکن ہماری تاریخ جاننے کا کوئی وقت نہیں ہے۔ بہرحال رہا کہ اس مقام پر وہ 9 سال کا بچہ رہتا تھا، ایک بزرگ کو لیا اور سلطان حماد الدین کی بارگاہ میں گیا جو اس وقت سلطنت کے بادشاہ تھے۔ ان کی بارگاہ میں جا کے کہتے ہیں وہ 9 سال کا بچہ کہ سرکار سلطان آج ہم صلیبیوں کے قبضے میں آ چکے ہیں، صلیبی ہمیں پریشان کرتے ہیں، ہمیں مارتے ہیں، ہمیں پریشان کرتے ہیں، مسلمان کی عورتوں کو معاذ اللہ ان کے ساتھ زنا کرتے ہیں۔ ظلم پہلے بھی ہوئے، ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، نہیں، ظلم پہلے بھی ہوئے ہیں، لیکن پہلے لڑے تھے دین کے لیے، پہلے باہر آئے تھے۔ آج کل کی مائیں تو وہ ہے نا جو اگر ناموس رسالت کی بات آ جائے نا تو بچوں کو کہتے بیٹا باہر مت جانا ورنہ تمہیں کوئی مار دے گا، اور پہلے کی مائیں کہتی تھی کہ ہماری بچے پیدا اس لیے کرتے کہ مصطفیٰ کو قربان کر سکے۔ پہلے کی مائیں، ایک بات میں روک کر کے بتانا چاہتا ہوں، ام عامر رضی اللہ تعالیٰ تھی جو ایک مقام پہ رہا کرتی تھی، اس وقت جنگ ہوئی نا، جنگ دیکھیے حضور کی جو اگر مائیں نیک ہوتی ہے نا تو پھر بچے بڑے نیک پیدا ہوتے ہیں۔
ہاں بچے بڑے دیر پیدا ہوتے ہیں. ام عامر کہتی ہے کہ جنگ کا موقع تھا اور میرا ایک چھوٹا بچہ تھا، چھوٹا بچہ وہ بھی جنگ میں گیا ہوا تھا. سب میرا شوہر بھی جنگ میں گیا ہوا تھا، میرا باپ بھی جنگ میں گیا ہوا تھا، میرے بھائی بھی جنگ میں گئے ہوئے تھے. تنہا میں اکیلی تھی، تنہا. اللہ اکبر. ام عامر نے جنگ کا نتیجہ پتا نہیں تھا. اب جیسے ہی جنگ پوری ہوئی نا تو آپ وہ آئی. اصحاب رسول نے کہا کیا چاہتی ہو؟ اللہ اکبر. کہا مجھے بتاؤ نا حضور کیسے ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بتاؤ نا حضور کیسے ہے. کہا تمہارا باپ شہید ہو چکا ہے. کہا کوئی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے حضور کیسے ہے، سبحان اللہ. بتاؤ میرے حضور. کہا تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے. کہا کوئی پرواہ نہیں، میرے حضور کیسے ہے. اللہ اکبر. کہا تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا. کہا کوئی پرواہ نہیں، حضور کیسے ہے. اللہ اکبر. وہ کہتی ہے کہ تمہارا سارا خاندان شہید ہو چکا ہے. تو کہتے کوئی پرواہ نہیں ہے، چھوٹا بچہ شہید ہوا، کوئی پرواہ نہیں ہے. حضور کیسے ہے، حضور کا کیا حال ہے، میرے آقا کیسے ہے. حضور کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی نا. صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اللہ کی عطا سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام صحیح سلامت ہے. اب اس صحابہ نے پوچھا اس عورت سے کہ اے ام عامر، جنگ کے اندر تیرا باپ شہید ہو گیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا، تیری اولاد شہید ہو گئی، تیرے گھر والے شہید ہو گئے، اور تو پھر بھی آ کر کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارے میں پوچھ رہی ہے. تیرے گھر والوں کی تجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. جب تیرا بچہ شہید ہو گیا، تیرا باپ شہید ہو گیا، تیرا باپ شہید ہو گیا، تیرا بچہ شہید ہو گیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا، تیرا شوہر شہید ہو گیا، پھر بھی تو حضور کے بارے میں پوچھتی ہے. تو کہتی ہے سنو، میرا بچہ شہید ہو گیا، کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے بچے فقط اس لیے دیے ہیں کہ محبوب کے قدموں میں قربان کیے جائے. اللہ نے اس لیے اولاد دی ہے. کہتی ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ نے اولاد دی ہے تو حضور کو قربان کرنے کے لیے. لیکن ہمارے معذرت کے ساتھ الٹا سسٹم ہے. کوئی گالی دیتا ہے دل میں تو ہمارے ہی ایمان ہے. بہرحال میں بات بتا رہا تھا، 9 سال کا بچہ گیا سلطان حماد الدین کے پاس. کہتا ہے ظلم پر ظلم کیا جا رہا ہے، ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، سلیبی ہم پر معاذ اللہ ظلم کر رہے ہیں، ہماری عورتوں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں، حضور ہمارا ساتھ دیجیے. اللہ. سلطان حماد الدین نے سبا بنائی اور کہا کہ لوگوں سنو، ہم کل کی صبح راہ پر حملہ کرنے والے ہیں، راہ پر ہم حملہ کرنے والے ہیں. لوگوں نے کہا سرکار راہ یہاں سے 90 میل دور ہے، ہم کل صبح تک نہیں پہنچ پائیں گے. پھر سلطان حماد الدین نے کہا کہ ہے کوئی ایسا بندہ جو میرا ساتھ دے سکے. تو لوگوں نے آپس میں سوچا یار ایک تو صبح تک پہنچ نہیں پائیں گے اور یہ کہتے ساتھ دینے کی بات کرتے ہیں. تو ایک 9 سال کا بچہ وہی آیا، وہی 9 سال کا بچہ آیا اور کہتا ہے سرکار میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کا ساتھ دوں گا. اللہ اکبر. لوگوں نے کہا بچے تمہاری کھیلنے کودنے کی عمر ہے، تم یہ جنگ کے معاملات ہے، جنگ کے تم جا کر کے کھیلو، اس میں آپ توجہ نہ دو. کہا اچھا. تو سلطان کہتے ہیں کہ لوگوں اس بچے کو روکو مت، اس بچے کو مت روکو، یہ میرے ساتھ چلے گا جنگ میں. اللہ اکبر. اب آپ نے اپنا قافلہ روانہ کیا. القصہ مختصر یہی ہے کہ آپ نے اپنا قافلہ روانہ کیا. قافلہ جب رہا کے قلعے تک پہنچا نا تو پھر دوپہر ہو چکی تھی. اس کو آپ نے دوپہر کے وقت حملہ کیا. سلیبیوں کا جو اس وقت بادشاہ تھا نا، جو سلیبی سلطنت کا بادشاہ کہلاتا تھا، وہ باہر آیا. سلطان حماد الدین سے اس نے جنگ شروع کی. سلطان حماد الدین اس سے لڑتے ہیں اور اس نے کیونکہ سلیبی جو ہوتے تھے نا وہ مکمل لوہے کا لباس پہنا کرتے تھے، وہ لوہے کا پورا مکمل لباس پہنا ہوا تھا. زرہ بھی ہاتھ میں تھی، تلوار بھی ہاتھ میں تھی، بھالا بھی ہاتھ میں تھا. وہ بندہ نکلا، وہ اب سلطان حماد الدین نے اس کو گھوڑے پر پایا. آپ بھی گھوڑے پر تھے، آپ دونوں لڑے، آپ دونوں لڑے. آپ نے ایک وار کیا نا سلطان حماد الدین نے تو وہ بچ گیا، سلیبیوں کا بادشاہ بچ گیا. اللہ اکبر. پھر سلیبی کا جو بادشاہ تھا اس نے آپ پر وار کر دیا تو آپ کو ایک چھوٹی سی چوٹ بھی آئی.
پھر آپ دونوں کے اندر بات لڑائی اور بڑھ گئی. آپ لڑتے گئے اتنے میں اس سلیبی بادشاہ نے آپ پر وار کرنا چاہا کیونکہ آپ گھوڑے سے نیچے گر چکے تھے. سلطان حماد الدین پر سلیبیوں کے بادشاہ نے جب حملہ کرنا چاہا وہ قریب تھا کہ آپ کی گردن پر وہ تلوار چلا دے, لیکن جب تلوار چلانے ہی جا رہا تھا تو وہی 9 سال کا بچہ وہاں پر آیا اور اس سلیبی کے بادشاہ کی گردن کو اس طرح پھیر دیا کہ لوگوں کو لگا یار یہ 9 سال کا بچہ ہے یا پھر حیدر کرار کی اولاد ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ کون تھا 9 سال کا بچہ, وہ کہاں سے آیا تھا, وہ کون ہے, اس کی ہسٹری کیا ہے, اس کی تاریخ کیا ہے. تو لوگوں نے کہا وہ کوئی اور نہیں بلکہ فاتح خیبر, فاتح بیت المقدس, اسی کو دنیا صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں. 9 سال کا بچہ صلاح الدین ایوبی تھا. ہاں تو بچپن سے اگر ماں ہے نا اپنے اولادوں کو دین کا جذبہ سکھائے گی نا تو بچے تھے فاتح بنتے نظر آئیں, بڑے بڑے قلعے فتح کرتے نظر آئیں گے. لیکن ماؤں سے گزارش ہے نا کہ اپنی بچوں کو خدا مسلم نہ بنائے, خدا مسلم نہ بنائے, کیونکہ قوم مسلم بزدلی کی وجہ سے پیچھے ہے آج. ہاں مسلم بہت ہو چکے ہیں. اگر حوالدار آ جائیں گے تو ہمارے محلے میں کرفیو لگ جاتا ہے ڈر کی وجہ سے. کیا کر لے گا ہمارا, کچھ نہیں کر سکتے, ان کی اوقات کچھ نہیں ہے, کچھ اوقات نہیں ہے. ہمارے ہندوستان میں اگر یہ بڑے بڑے جو بیٹھے ہیں نا, بڑے تو کیا ان سے بڑا فقیر اور کوئی نہیں ہے, ہاں ان سے بڑا غدار اور کوئی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں تم لوگوں نے کیا کیا, مسلمانوں سے کہا جاتا ہے تم نے کیا کیا, تو پھر اٹھاؤ نا تاریخ ہندوستان کی کتاب, اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے. تم کہتے ہیں ہم نے کیا کیا, لال قلعہ تمہارے باپ نے بنایا, ہم لوگوں نے بنایا. تاج محل کس نے بنایا, ہم نے بنایا. پھر کہتے ہو ہم نے کیا کیا, پھر ایک بات اور رہتی ہے بار بار تو چل کے تو کیا کیا. تو ان سے بتاؤ تاریخ ہندوستان کی کتاب میں ہے, آپ کہتے ہیں کہ سنو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ تم نے کیا کیا, تو ان سے بتاؤ کہ جب ہندوستان آزاد کیا جا رہا تھا, جب ہندوستان کو آزاد ہونے کے لیے کچھ عرصہ باقی تھا, تو ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے جس شہنشاہ نے جنگ کا انعقاد کیا تھا, جس شہنشاہ نے جنگ کو آزادی کے لیے سب سے پہلے آواز اٹھائی تھی, وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا میسور کا شہنشاہ ہمارے تھے. وہ بزدل نہیں تھے, بزدلی ہمارے اندر ہے, ہمارے اندر بزدلی آ چکی ہے. خدا اپنے اندر سے بزدلی کو نکال دو. شیروں کی طرح رہنا چاہیے, شیروں کی طرح رہو. ہاں گیدڑوں کی طرح رہنے سے کچھ نہیں ہوگا, بلک کر مر جائیں گے. لیکن شیر مرتا ہے نا تو پھر ہسٹری میں لکھا جاتا ہے کہ نہیں یار آج ایک شیر دنیا سے کم ہو چکا ہے. کوئی کاؤنٹنگ کرتا ہے, ابھی لوگوں کو پتا ہوگا جو دنیا دار کی پڑھائی کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ دنیا میں کتنے شیر موجود ہیں, ان کو پتا ہوگا. ان کو یہ پتا ہے کہ گیدڑ کتنے موجود ہیں, نہیں پتا ہوگا. کیوں, گیدڑوں کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہوتی ہے, لیکن شیروں کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے. اگر ایک شیر کم ہو جائے گا نا تو پھر دنیا اپنی ہسٹری کو چینج کرے گی, کہے گی یار ایک شیر اور کم ہو چکا ہے. تو خدا اپنے آپ کو شیر کی طرح بناؤ, گیدڑ کی طرح نہ بناؤ. خدا اپنے آپ میں دینی جذبے کو پیدا کرو, حضور کی محبت پیدا کرو اور بے فکر رہو. کوئی کچھ نہیں کر سکتا, ہمارا کوئی کچھ نہیں اکھاڑ سکتا. بس آج بھی ہو ابراہیم سا دین ایمان پیدا, آپ کر سکتی ہیں انداز گلستہ پیدا. تو ہمارے اندر ایمان کا جذبہ ہوگا نا تو کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ کل کے لوگ ہیں, ہاں یہ کل کے لوگ ہیں جو پھٹکتے ہیں. باقی اللہ نے ہمیں وہ شان عطا کی ہے نا کہ مسلمان جس گلی سے چلے جائے نا اللہ وہی خون کو فتح عطا کر دیتا ہے, جہاں سے جائے اللہ فتح عطا کرتا ہے. بہرحال اللہ رب العزت ہمیں سچا پکا مومن کامل بنائے اور حضور علیہ السلام پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والا بنائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ.